اگلا سوال ہے، علی بھائی نے نیو مسئلہ 56 میں فرمایا تھا کہ درود ابراہیمی بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ اگر یہ وحی ہے تو قرآن حکیم میں کیوں موجود نہیں ہے؟ قرآن حکیم کے علاوہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس پر مشتمل کوئی بک موجود ہے؟ یہ ساری کتابیں وہی پڑھی ہوئی ہیں نا میرے بھائی۔ اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے جو دین سکھایا گیا، دو مستقل اس کی جو ہے وہ موڈ ہے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ سنت ہی تیسری صدی ہجری میں صحابہ کرام کے علم کو جو تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا، وہ ریٹن فارم میں ریکارڈ بخاری مسلم اور باقی کتابوں کی شکل میں لایا گیا۔ یہ سنت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے جو بھی احکامات ہیں وہ وحی کے ذریعے ہوتے تھے۔ مثلا نماز کا طریقہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود سے نماز ایجاد کی تھی؟ نہیں، وہ تو اللہ کے نمائندے تھے۔ اسی لیے قرآن میں ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں سکھا رہے ہیں نا، وہ آن دا بہاف آف گاڈ سکھا رہے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے تو شریعت ساز تو نہیں، شریعت ساز تو صرف اللہ ہے۔ پیغمبر تو شریعت پہنچاتا ہے اور اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ تعلیم فرمایا، اگر نماز کا طریقہ، نماز کے اندر پڑھنے کے لیے جو چیزیں سکھائیں، یہ سب کچھ اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی ہیں۔ کچھ حصہ قرآن میں آ گیا ہے، کچھ سنت میں ہے جو احادیث کی شکل میں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کا تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح کے قرآن کی آیات۔ یہ تعلیم فرمایا۔ قرآن پاک میں آیا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف لپکو، لیکن قرآن میں اذان کے الفاظ نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب ہے جمعے کے لیے جو اذان دی جائے گی، اذان کا تو ذکر ہے، جو اذان کے الفاظ نبی علیہ السلام نے تعلیم کیے ہیں وہ بھی اللہ نے ان کو سکھائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے درود شریف بھی اللہ نے سکھایا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ڈیٹیل زیادہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے چند اصحاب کی موجودگی میں ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ ہم نے آپ پر جو سلام عرض کرنا ہے اس کا طریقہ تو سیکھ لیا، ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ہمیں ذرا یہ بھی سکھا دیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو اللہم، تھوڑا اس میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اب صحابہ پریشان ہو جاتے تھے نا جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کہتے ہیں ہم اتنے پریشان ہوئے، کوئی بات نبی علیہ السلام کو ناگوار لگ گئی ہے، حتیٰ کہ ہم نے یہ تمنا کی کاش اس نے سوال نہ کیا ہوتا، لیکن بیسیکلی وہ آپ کی خاموشی اس لیے ہوتی تھی کہ آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور یہ پورا درود ابراہیمی۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے تعلیم فرمایا۔ باقی بھی جو صبح شام کے اذکار ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں جو قرآن میں نہیں موجود ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں وحی کے ذریعے سکھائی جاتی تھی۔ سنت علیحدہ سے ایک پیرلل میں سورس ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کی مثل دیا گیا۔ مثل سے مراد یہ نہیں کہ درجے میں اس لیول پہ ہے، مثل سے مراد ان معنوں میں ہے کہ جس طرح قرآن ایک سورس ہے، پیرلل میں سنت بھی ہے۔ تو یہ دو متواتر پیرلل میں سورسز ہیں، بلکہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو قرآن سے بھی پہلے کی ہیں، قرآن بعد میں آیا ہے۔ قرآن میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے پہلے کے چل رہے تھے، وہ سنت ابراہیمی نسل در نسل چل رہی تھی کہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذو الحجہ۔ 3 مہینے اس لیے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ایئر پلین پہ تو سفر نہیں کرتے تھے نا، رمضان کے فوراً بعد قافلے لے کے نکل پڑتے تھے حج کے لیے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ تو شاید رمضان میں ہی چل پڑتے ہوں، تب 4 مہینے میں وہاں پہنچتے تھے۔ باقی تو وہ مین ایکٹیویٹیز تو انہی دنوں میں ہونی ہے جو ذو الحجہ کے دن ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں وحی مطلوب قرآن، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک ہے وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی ہے لیکن وہ بھی سنت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم کی، اور اس میں بھی بعض اسپیسیفک چیزیں ایسی ہیں جو حدیث قدسی ہیں کہ جو الفاظ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اوپر القاء کیے ہیں۔ اللہ کے الفاظ تھے لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے۔ قرآن تو پورا ہی حدیث قدسی ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث قدسی ہیں۔
وہ احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ جتنے الفاظ جن میں اللہ تعالیٰ اور بندے کا ریلیشن شپ ہے وہ سب کی سب حدیث قدسی ہیں. تو یہ احادیث آپ کو بخاری مسلم میں مل جائیں گی, مشکات کے اندر مل جائیں گی. مشکات آپ لے لیں, یہ احادیث جو صحیح سند کے ساتھ ہیں یہ وحی الہی ہیں. باقی ظاہر ہے کہ ان میں کہیں پہ اختلاف آتا ہے تو ہم اس کو قرآن لیول کا درجہ تو نہیں دیتے. قرآن تو باللفظ محفوظ ہے, حدیث میں بھی کئی چیزیں باللفظ بھی ہیں بالمفہوم بھی ہیں. باقی جو دعائیں آپ نے من و ان تعلیم فرمائی ہیں نا پڑھنے کے لیے چیزیں, وہ تو باللفظ ہی لوگوں نے یاد کی ہیں رٹا مار کے. جس طرح قرآن رٹا مار کے چل رہا ہے, رٹا تو مارنا پڑے گا, کرائمنگ تو کرنی پڑے گی, ورنہ تو آپ الفاظ اس طریقے سے کنوے نہیں کر سکتے. مفہوم تو کنوے ہو سکتا ہے لیکن الفاظ کنوے ہونے میں, اس لیے آپ دیکھ لیں تشہد, آپ دیکھیں آپ انڈونیشیا کے مسلمان کا تشہد سن لیں یا ادھر کا, وہ ایک ہی پڑھ رہا ہوگا, فرق نہیں ہوگا. سبحان ربی العظیم رکوع میں وہ پڑھ ہی رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں احادیث کی شکل موجود ہیں. تو درود ابراہیمی بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سکھایا. اور یہ محمد اور آل محمد میں یہ بعض لوگ غلو کرتے ہیں, یہ آل محمد سے مراد پوری امت ہے. پوری امت مراد نہیں ہے. آل کا مطلب جو قرآن میں آیا وہ والے کے لیے بھی آتا ہے, آل فرعون والے. اس اعتبار سے تو ہم بھی آل محمد ہیں, لیکن جو درود شریف میں آل محمد ہے نا وہ اہل بیت ہے, کیونکہ بخاری میں الفاظ ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں. تو امت میں سے سوائے جو آپ علیہ السلام کے وہ اہل بیت ہیں, آل علی, آل عباس, آل عقیل اور آل جعفر, ان کے علاوہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں اہل بیت ہوں. آل محمد ضرور ہے, لیکن آل محمد اور اہل بیت یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا جہاد اور قتال, یہاں پر آل محمد سے مراد وہ اسپیسیفک آل محمد ہے جو نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں, کیونکہ حدیث میں بخاری میں الفاظ ہے اہل بیت پر, آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں. تو جو لوگ ذرا اہل بیت سے بغض رکھتے تھے انہوں نے وہ آل کا ترجمہ کیا, تو وہ بخاری بھی کھول کے ذرا پڑھ لیں. میں نے اس لیے یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے درود اور اہل بیت کے دشمن, تو اس میں نے یہ چیزیں بتائی تھیں, آج میں نے ضمناً بھی ذکر کر دیا. باقی ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر ہو تو ایک دفعہ دروشی پڑھنا ضروری ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ترمذی میں موجود ہے اور ڈیٹیل اس کی حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام ایک دفعہ یعنی مسجد میں داخل ہوئے, ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین, دوسری پہ رکھا کہا آمین, تیسری پہ رکھا آمین. صحابہ نے کہا یہ کیا, آج تو ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں. فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر اور وہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. تیسری پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص, اس کی ناک خاک آلود ہو, کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین.